اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امة من الناس یسقون ووجد من دونہم امرأتین تذودان قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل صدق اللہ العظیم۔ سورۃ القصص کا یہ رکوع ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگے ہیں جب یہ فرعونیوں نے فیصلہ کیا کہ جو آدمی ان کے ہاتھ سے قتل ہو چکا ہے کے بدلے میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے۔ آل فرعون میں سے ایک رجل مومن نے آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان الملأ یأتمرون بک، سردار تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں لیقتلوک، تاکہ تجھے قتل کر دیں، تو فخرج، نکل جاؤ یہاں سے، انی لک من الناصحین۔ تو موسیٰ علیہ السلام خوف کی حالت میں مصر چھوڑ کر نکلے ہیں۔ اب کوئی راستے کا پتہ نہیں، جانا کدھر ہے، نہ کسی علاقے کا پتہ، نہ ملک کا پتہ۔ قرآن حکیم کہتا ہے لما توجہ تلقاء مدین، مدین کی طرف کا رخ کیا، اس طرف منہ کیا اور اللہ سے دعا مانگی۔ قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، شاید حضرت شعیب علیہ السلام کا کوئی تذکرہ پہلے سے ان کے ذہن میں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ سیدھا راستہ مجھے بتا دیں تاکہ مجھے ادھر ادھر پریشان نہ ہونا پڑے، یا مطلقاً کسی صحیح جگہ کا راستہ دکھا دے جہاں میں پہنچ جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں، خوف زدہ پیچھے دیکھ رہے ہیں اور سرپٹ دوڑے جا رہے ہیں۔ اللہ نے انہیں ایسا سیدھا راستہ دکھایا کہ وہ 10 دن مسلسل چلتے ہوئے دن رات
تو وہاں مدین پہنچے۔ مصر سے دریا کراس کریں تو مدین، یہ بحرین کے پاس جہاں دو دریا ملتے ہیں، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام تھے، باقی قوم تو عذاب میں مبتلا ہوگی، باقی جو بچا ہے اس قوم کے ساتھ شعیب علیہ السلام قیام فرما تھے مومنین کے ساتھ۔ تو وہاں موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَن، جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے مدین کے پانی پر۔ عموماً شہر سے باہر کوئی چشمہ یا کنواں جس سے لوگ پانی بھر بھر کر لے جاتے ہیں وہ ہوتا ہے، تو مدین سے باہر بھی یہ پانی پلانے کی گھاٹ، کنواں، وہاں سے لوگ نکال کر پانی لوگوں کو پلاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں دیکھا کہ وجد علیہ امۃ من الناس، اس کنویں کے پاس لوگوں کا ایک بڑا جماعت ہے، بڑا جمع غفیر ہے۔ یسقون، وہ کنویں میں سے پانی نکال کر اپنی بکریوں کو، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ کافی دیر یہ منظر دیکھتے رہے تو انہی میں انہیں پتہ چلا کہ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ، ان لوگوں سے ایک طرف کو ہٹ کر دو عورتوں پر نظر پڑی، امرأتین، دو عورتوں کو پایا کہ تذودان، کہ وہ اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں۔ دن بھر کی پیاسی بکریاں ہیں، تو باقی لوگ مرد تو اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن یہ دونوں خواتین اپنی بکریوں کو روک کے کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بھئی یہ بیچاری کمزور سی عورتیں، ان کو کوئی پانی پلانے کا موقع نہیں دے رہا، مرد طاقتور جا کر کنویں پہ ڈول پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور پانی نکال کر اپنے اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں، یہ بیچاری ایک طرف سمٹی کھڑی ہیں۔ تو مظلوموں کی مدد کا جو انبیاء علیہم السلام کے اندر جذبہ ہوتا ہے، جیسے وہاں بھی اس مظلوم کی مدد کرتے کرتے ظالم کو مکہ مارا اور فارغ کر دیا، تو یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور ان دونوں لڑکیوں سے پوچھا کہ ما خطبکما، تمہارا کیا مسئلہ ہے کہ تم اپنی بکریوں کو روک روک کے کھڑی ہو؟ قالتا، دونوں بولیں لا نسقی حتیٰ یصدر الرعاء، یہ جو چرواہے ہیں یہ جب تک پانی پلا کر چلے نہ جائیں ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے، کیونکہ مردوں میں گھس کر ڈول بھر بھر کے نکال کر اپنی بکریوں کو پلانا یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ عقل مند خواتین تھی، ساتھ ہی اس سوال کا جواب دے دیا کہ بھائی تم کیوں آئی ہو، تمہارا کوئی بھائی باپ وغیرہ کوئی نہیں ہے؟ تو ساتھ ہی کہنے لگیں کہ وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ بڑی عمر کا ہے، بوڑھا ہے، تو وہ تو یہ کام نہیں کر سکتا، مجبوراً ہمیں بکریاں چرانی پڑتی ہیں اور پانی وانی پلانا پڑتا ہے۔ فسقا لہما، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا۔ انہوں نے اور دیکھا نہ تو سیدھے اندر گئے اور بکریاں ان کی ایک طرف بگا کر یہ ڈول پہ ڈول پانی کے ڈالے تو ان کے بکریوں کو پانی پلا دیا۔ فسقا لہما ثم تولی الی الظل، وہ وقت سے پہلے اپنی بکریوں کو پانی پلا کر واپس چلی گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام پانی پلا کر آ کر ایک سائے درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ تولی الی الظل، ہٹ کر سائے کے نیچے آ کر بیٹھے اور یہاں بھی دل سے اللہ کے سامنے دعا مانگی۔ فقال، دعا مانگی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، فقیر گویا کہ پہلے ہے، ربی انی فقیر لما انزلت الی من خیر،
اے میرے پروردگار میں بہت ہی محتاج ہوں، فقیر ہوں، تیری ان چیزوں کا تو مجھ پر کوئی خیر کی چیز، بھلائی کی چیز نازل کرے۔ ظاہر ہے 10 دن سے چلے میں پوری طریقے سے ابھی کھانا بھی کہیں نہیں ملا، تو بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، تھکاوٹ بھی ہے، اتنا لمبا سفر طے کیا ہے، تو اللہ سے دعا مانگی کہ جو کچھ تیری طرف سے نازل ہوگا خیر کی بات، تو میں اس کا بہت ہی محتاج ہوں، فقیر ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ فجاءت احداہما، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی چلتی ہوئی آئی، تمشی علی استحیاء، شرم کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، چہرہ ڈھانپا ہوا ہے، اپنا جسم پورا ڈھانپا ہوا ہے، اور بے حیا اور بے باکی کی طرح نہیں، شرم و حیا کے ساتھ لپٹی لپٹائی، سمٹی سمٹائی آئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتی ہے، قالت ان ابی یدعوک، میرا باپ تمہیں بلا رہا ہے۔ کیوں؟ ساتھ ہی جواب دے دیا کہ اگلا سوال و جواب کریں گے یہ کہ کیوں، تو ساتھ ہی کہہ دیا لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ تو نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے تو اس کا ہم کوئی بدلہ تمہیں دیں، تیرا معاوضہ تمہیں دیا جائے، کیونکہ نبی ہیں وہ بھی، مفت میں تو کوئی کام کرانا نہیں ہے، تم نے اگر کام کیا ہے تو اس کا بدلہ کوئی نہ کوئی ہم دینا چاہتے ہیں، تو میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے۔ فلما جاءہ، موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے، وقص علیہ القصص، انہوں نے حالات پوچھے بھی کون ہو، کہاں سے آئے، کیسے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پورا قصہ سنا دیا کہ یہ واقعات ہوئے۔ سن کر شعیب علیہ السلام نے کہا، قال لا تخف، مت ڈرو، نجوت من القوم الظالمین، ظالم قوم سے تم نجات پا کر آ گئے۔ اس علاقے کا فرعونی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں اس کی حکمرانی نہیں ہے، وہ مصر کا حکمران ہے، تم وہاں سے نجات پا کے آ گئے ہو تو بس ٹھیک ہے۔ قالت، ان میں سے ایک بولی، قالت احداہما، اس نے اپنے ابا جان سے کہا، یا اباتی، اے ابا جان اس کو مزدوری پہ رکھ لو، جی اس کو مزدوری پر رکھ لو، کیونکہ مزدور میں 2 وصف ہونے چاہیے، کام کاج کرنے والے میں 2 وصف ہونے چاہیے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، تو جسے مزدوری پہ رکھنا چاہتا ہے ان میں یہ سب سے بہتر مزدور ہے۔ کیوں؟ ایک تو القوی ہے اور دوسرا الامین ہے، طاقتور ہے، جی کام کاج کرنا آتا ہے، اس میں یہ کام کرنے کی مہارت بھی ہے، طاقت بھی ہو۔ مزدور ہو بیچارہ مریل سا کام کاج نہ کر سکتا ہو، جی یا کرنا ہی نہ آتا ہو، تو اس کی مزدوری کا کیا فائدہ؟ وہ تو آہستہ آہستہ ٹول کے چلے گا اور کام تھوڑا کرے گا۔ ایک تو القوی، مضبوط اور طاقتور، اور دوسرا اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ امین ہو، امانت دار، کیونکہ طاقتور جتنے ہوتے ہیں وہ ویسے بڑے تیز ہوتے ہیں، تو پھر ساتھ اگر کوئی چیز، ظاہر ہے مزدوری میں کوئی مال وال سپرد کرنا پڑتا ہے، تو اس میں اگر وہ بددیانتی کرنے لگیں تو وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ جو بیچارے شریف اور کمزور سے ہوتے ہیں وہ چوری تو نہیں کرتے لیکن کام نہیں ہوتا ان سے، اور ایک وہ ہے جو طاقتور تو ہوتے ہیں لیکن بددیانت ہوتے ہیں۔ تو 2 وصف بیان کیے اس لڑکی نے، حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ اس کو مزدور رکھ لو۔ قال، شعیب علیہ السلام نے کہا کہ بات یہ ہے، مزدوری پہ رکھ لو تو یہ تو ویسے غیر شادی شدہ ہے، لڑکیاں بھی غیر شادی شدہ ہیں، تو کیوں نہ معاہدہ نکاح کرا دیا جائے۔ قال،
شعیب نے کہا کہ انی ارید ان کی حق، میرا ارادہ یہ ہے کہ ان دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تیرا نکاح کرا دوں، اور اس کی شرط یہ ہے کہ تو میری خدمت کرے گا، میری نوکری کرے گا 8 سال تک، 8 حجج، 8 سال تک تو میری خدمت کرے گا، بکریاں چرائے گا۔ نکاح میں مہر میں مزدوری شامل ہو سکتی ہے جی، کیوں؟ اس لیے کہ مہر بھی مال ہے، اور جو مزدوری کے عوض میں پیسے ملنے ہیں وہ بھی مال ہے، تو وہاں 8 سال کا معاہدہ حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھائی شادی اس شرط پر ہے کہ 8 سال تو نے میری بکریاں چرانی ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے کہا فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اور اگر تو 10 سال مزدوری کرے تو فَمِنْ عِنْدِكَ، تو وہ تیری طرف سے مجھ پر احسان ہوگا، ویسے تو پابند جو ہے وہ 8 سال کا ہے، 2 سال اور میری خدمت کرے تو ٹھیک ہے، تیری مہربانی۔ اب نکاح بھی طے ہو گیا اور بدلے میں کیا ہے، مزدوری بھی طے ہوگی۔ ساتھ ہی شعیب علیہ السلام نے اگلی تسلی دی کہ وما ارید ان اشق علیک، میرا ارادہ تم پر کوئی سختی کرنے کا نہیں ہے جی، ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، تو مجھے نیکوں میں سے پائے گا۔ لوگ مزدور رکھ لیتے ہیں تو پھر بڑی اس کے اوپر مصیبتیں، تنگیاں، بلا وجہ کی سختیاں وہ کرتے ہیں، تو ایک تو یہ کہ میں تجھے مشقت میں مبتلا نہیں کروں گا، جو روٹین کے کام ہیں بکریاں چرانے کے بس وہی۔ دوسرا یہ کہ میں نیک لوگوں میں سے ہوں، میں اس طرح کے آدمیوں میں سے نہیں ہوں کہ کسی پر ظلم اور زیادتی کروں اور یا معاہدے سے مکر جاؤں، ایسا نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی کہہ دیا انشاءاللہ، کیونکہ انسان کے نفس کا کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت وہ اس کو بہکا دے، غصے میں مبتلا کر دے، اس لیے فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا، کیونکہ ابھی تو مستقبل کی بات ہے، تو میں صالحین میں سے ہوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جی، معاہدہ منظور ہے۔ قال ذالک بینی و بینک، میرے اور تیرے درمیان یہ معاہدہ ہو گیا۔ ظاہر ہے مزدوری کے بدلے میں روٹی بھی ملے گی، بیوی بھی مل گئی، تو گھر آباد ہو گیا۔ ہاں جی، اب 8 سال 10 سال کام تو کیسے بھی کرنا ہے۔ قال ذالک بینی و بینک ایم الاجلین قضیت، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ان 2 مدتوں میں سے جس کو بھی میں پورا کروں، یعنی 8 سال کروں یا 10 سال کروں، تو فلا عدوان علی، مجھ پر کسی قسم کا کوئی زیادتی کا معاملہ نہیں ہوگا، اس کو زیادتی نہ سمجھا جائے، بس 8 سال تو میں ہر حال میں پورے کروں ہی گا، اور اگر میں نہ کر سکوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ کرنا، اور اگر کر دوں تو ٹھیک ہے، فلا عدوان علیہ۔ اور یہ ساری بات کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ ہمارا وکیل ہے، اس کی موجودگی میں ہم یہ معاہدہ کر رہے ہیں جو ہم نے ایک دوسرے سے کہا ہے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام اب مصر سے نکل کر مدین پہنچ گئے۔ انقلابات کے لیے ضروری ہے کہ انسانی سماج کا درست مطالعہ کیا جائے، انسانی سماج کو پڑھا اور سمجھا جائے۔ اب ایک طرف تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلی علاقے کے اندر جو انتہائی پسماندہ ترین تھا فرعون کے ظلم کی وجہ سے، وہیں پرورش پاتے تو جسمانی ساخت اور نشو و ارتقاء بہتر نہ ہوتی، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر بھیج دیا، وہاں اچھا کھانا، اچھا پہننا،
پھر وہاں رہ کر جو مصر کی حکمرانی کے طور طریقے تھے ان کو بھی دیکھا، فیصلے کیسے ہو رہے ہیں، عدالتیں کیسے لگ رہی ہیں، مسائل پر گفتگو کیسے ہو رہی ہے۔ تو ٹاپ کی حکمرانی وزیروں مشیروں کے اندر رہ کر وہاں کے سسٹم کو سمجھا۔ اسی سے پتہ چلا تھا کہ یہ سسٹم بنی اسرائیل پر ظلم کرتا ہے اور ایک مخصوص نسل کے لوگوں کے لیے ساری مراعات۔ تو طبقاتی نظام کا پتہ چلا مصر کے اندر 20 25 30 سال کا دورانیہ ہے، 5 10 سال تو ہوش میں آنے تک کے ہیں، اور اس کے بعد کے 20 سال مصر کی پوری تہذیب، سوسائٹی، وہاں کے جھگڑے لڑائیاں، ظلم اور زیادتی، نظام کی خرابی، وہ موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں آ گئی۔ اب ضرورت تھی ایک ایسے معاشرے میں رہنے کی کہ جہاں گاؤں دیہات کے اندر ایک ایسے ماحول میں کہ جو ایک صحیح نبی کی سربراہی میں قائم ایک معاشرہ ہو کہ اخلاق کیا ہوتا ہے، طریقہ کار کیا ہوتا ہے، آدمی کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو، کتنا ہی حکم اور علم اس کے پاس کیوں نہ ہو، لیکن سوسائٹی سے سیکھتا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام جو نبی ہیں اور ان کا بڑا تجربہ ہے، اور پھر بنی اسرائیل کے سارے تجربات جو شعیب تک پہنچے ہوئے تھے ان کے وہ وارث بھی ہیں۔ وہ لاٹھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی وہ شعیب علیہ السلام کے پاس نبوت کی نمائندگی میں تھی جی۔ اسی طریقے سے اور بہت سے تبرکات تھے جو ہر جانے والا نبی اپنے بعد آنے والے نبی کو دیتا تھا۔ یہ تعلیم و تربیت کے 10 سال ہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ مکرمہ سے تشریف لے گئے ہجرت کر کے مدینہ منورہ، تو ٹھیک 8 سال بعد مکہ فتح کرنے کے لیے آئے۔ 8 سال گزرے اور ٹھیک 10 سال کے بعد مشرکین کا داخلہ حرم سے مکہ مکرمہ سے بند کر دیا۔ یعنی 8 اور 10 سال کے درمیان میں سارے کام ہوئے ہیں۔ جیسے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے، ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 10 سال میں فتح مکہ کر کے حجاز کے اندر دین کے غلبے کا اعلان کر دیا۔ تو یہ 10 سال موسیٰ علیہ السلام نے شعیب کے پاس رہ کر ان سے جو بنی اسرائیل کے نسلی علوم تھے پیچھے سے چلے آ رہے تھے ان تمام علوم سے واقفیت بہم پہنچائی۔ بکریاں تو چرانی ہیں، وہ تو ظاہری بظاہر ضرورت تھی، تو کھانے پینے کی باقی ضروریات کے لیے، اور بکریاں چرانا بھی دراصل سوسائٹی کو چرانے کے مترادف ہے، کیونکہ بکری چرانا خاصا مشکل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اپنے ہاتھ سے عمل کر کے کام رزق حلال نہ کمایا ہو، بکریاں نہ چرائی ہوں۔ تو صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں، میں نے بھی مکے والوں کی بکریاں کنت ارعاہا علی قراریط لأہل مکہ، میں نے بھی مکے والوں کی بکریاں چرائی ہیں چند قیراط کے بدلے میں، سونے کا جو وزن ہوتا ہے قیراط، تو قراریط چند ٹکوں کے عوض میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ بکری چرانا اس لیے بھی مشکل ہے کہ بکری بیچارہ ایک ایسا جانور ہے کہ ایک تو وہ ریوڑ میں بہت کم مشکل سے رہتی ہے، بھیڑ چال ہوتی ہے، ایک طرف چلتی ہے تو دوسری ساری اس کے پیچھے چھلانگیں مارتی ہیں، پھر ایک طرف بھاگتی ہے تو اب اسے سمیٹ کر
بس ڈنڈا دکھا کر ریوڑ کے اندر لانا کہ دوسرے ادھر دوسری کو بھاگ جاتی ہے۔ آدمی سارا دن بکریاں سنبھالتے سنبھالتے تنگ آیا ہوا ہوتا ہے چرواہا، اور بسا اوقات غصہ آتا ہے لیکن ڈنڈا بھی نہیں برسا سکتا، کیونکہ ڈنڈا برسائے گا تو بکری بیچاری مر جائے گی، تو نہ پورے طریقے سے دل کھول کر پٹائی کر سکتا ہے۔ کوئی اونٹ ہو بھینس ہو، ہاں جی، تو اس کو تو کیا ہے جتنا مرضی ڈنڈے مار لیں، لیکن بکری کو نہیں کر سکتا۔ اب ان کو ایک جگہ پر اکٹھا بھی رکھنا ہے، اجتماعیت میں بھی رکھنا ہے، اور ان پر کوئی ایسا وار بھی نہیں کرنا کہ جس سے یہ مر جائیں، اور اس کی فطرت بڑی عجیب و غریب سی ہوتی ہے۔ تو اب کہیں ایک طرف حضور نے فرمایا کہ یہ بھیڑ اور بکریاں جو ہیں کسی اونچی چٹان سے اگر ایک نے چھلانگ ماری ہے اور گئی ہے وہ کھائی میں، تو دوسری بھی اس کے پیچھے جائے گی، تیسری بھی، یہ نہیں دیکھے بھی اگلی تو گئی نیچے گر گئی ہے تو کیوں میں یہاں چھلانگ مار رہی ہوں۔ لیکن بس بھیڑ چال اسی کو کہتے ہیں، تو اس کو بھیڑ چال سے بھی روکنا۔ تو انسان جو خاص طور پر بے وقوف ہوں ان کو چرانا انبیاء کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، سختی کریں تب مصیبت، ہاں جی، اور اگر بالکل نرم چھوڑ دیں تو تب ہاں جی مسئلہ۔ تو اس لیے بہت صبر و تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، سب کو ساتھ لے کر چلنا، یہی انبیاء کی بڑی محنت اور مشقت ہوتی ہے کہ وہ ان جیسے عقل مند بھی نہیں ہوتے۔ اس لیے ہاں جی کہا جاتا ہے نا کہ ہر آدمی کو اپنے حصے کے بے وقوف برداشت کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ کچھ نہ کچھ بے وقوف تو ہوتے ہیں نا، تو ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اگر برداشت نہ کرے تو پھر تو مسئلہ اور خراب ہو جائے گا۔ تو یہ 10 سال موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کے پاس رہ کر اب نبوت سے جو متعلق امور تھے وہ بھی، تعلیم و تربیت کی چیزیں، حکمت اور علم ان کے پاس اللہ نے ان کو ہدایت کر دیا تھا، اب اس کے تناظر میں ان کو باتیں پورے طریقے سے سمجھ میں آ گئیں، اور یہاں سے 10 سال پورے کر کے، روایات میں آتا ہے کہ 10 سال ہی پورے کیے موسیٰ علیہ السلام نے، پورے کر کے تو تب شعیب علیہ السلام سے اجازت لی کہ ٹھیک ہے جی میں اپنی بیوی بچوں سمیت واپس مصر جا رہا ہوں۔ تو اس کی تفصیلات اگلے رکوع میں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔